السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اس معبود حقیقی کے لیے ہے جس نے اس عالم کو بنایا اور اس کو مختلف انواع و اقسام سے سجایا، اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماتحت کر دی۔ ایسے جانوروں کو، خطرناک اذیتناک جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مطیع و فرما بردار کر دیا ہے۔ یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، اور ان مہربانیوں میں سب سے زیادہ جو مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج کا موضوع بِإِذْنِ اللہ تعالی وحی ہے۔ وحی علم کی قسمیں ہیں، علم غیب، علم وحی، یہ دو قسم ہوا۔ علم غیب جس کا علم صرف اللہ کو ہے، حضرت انسان کو نہیں۔ علم وحی جس کا علم انبیاء علیہ السلام کو ہے، اور وحی حضرت آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، جو آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور جو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام اس کو دیا، اسے آنکھ، کان، ناک، اور یہ ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا، اور سب کی ڈیوٹی الگ الگ کی۔ جو کام آنکھ کرے گی وہ ناک نہیں کرے گا، اور جو قوت سماع یعنی کان جو آپ کی مدد کرے گی وہ آپ قوت گویائی نہیں کر سکتی۔ سب کا الگ الگ کام ہے، اور سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، یہ بات جان لیجیے۔ علم وحی اس کا نام رکھا گیا ہے، علم وحی۔ کیوں؟ علم کا مطلب جاننا۔ سب سے جو پہلی سورت نازل ہوئی، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہونے سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے، اور وہاں 15 دن 20 دن مہینوں رہتے تھے، اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ وہیں آپ کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن علم وحی کی ضرورت پڑی کیوں؟ وجہ کیا اس کی ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور دماغ یا ہوش جو دیا ہے، وہ کسی ایک حد تک کام کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہاں سے پھر اس کا عقل و حواس، یا یہ کہا جائے اس کی پہنچ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ تو بالکل ہے کہ دیکھیے، انسان، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ سائنس نے بہت ترقی کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بہت ترقی کیا، لیکن اگر اسی انسان سے اس کے اپنے بارے میں پوچھا جائے، اسی سائنٹسٹ سے، کہ بھائی آپ اس سے پہلے کہاں تھے، اور یہ زندگی جو آپ کی ختم ہوگی تو کہاں جائیں گے، اس کا کچھ عطا پتہ ہے؟ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ اسی لیے قرآن میں آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے، ہے کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ یہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ امر ربی ہے، ایک حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے یہ۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ
الا قلیلا، اور تم کو جو اللہ نے علم دیا وہ علم قلیل دیا، تھوڑا علم دیا ہے، زیادہ علم نہیں دیا ہے، تھوڑا سا معمولی سا دیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس معمولی سے علم سے تو انسان بہت سارے کام اپنے کر لیتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر کے انسان کی گاڑی رک جاتی ہے، وہاں پر وحی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب تو بھائی ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا، بولتے ہیں لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دیا ہے، اس موضوع کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دیا ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ کے حدود سے جو تجاوز کرے گا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ایک حد ہے یہ۔ کوئی انسان، جیسے انسان کو یہ تو کہا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے اس کا ذکر، لیکن احترام کو وہ بڑھا کے یعنی ماں باپ کو خدا سمجھنے لگ جائے اور اپنے ماں باپ کو پوجنے لگ جائے تو یہ گمراہی ہو جائے گی۔ ہم نہ کسی کے کیا بولتے ہیں، ہم نہ اس کو بڑھا سکتے ہیں نہ ہم گھٹا سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک مقام ہے نا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتلا دی گئی ہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا دے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا عہدہ مقرر کیا ہوا ہے اور وہیں تک رہنا چاہیے۔ غیب کا تعلق، علم غیب کا تعلق باری تعالیٰ سے، اور وحی کا تعلق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ علمہ شدید القوی ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی ہے جو ہماری طرف نازل ہوئی اور سکھلایا اس کو ایک مضبوط یعنی فرشتے نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جس کا ذکر ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو قرآن کریم کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، علم وحی کی جو پہلی تعلیم ہے اسے پتہ چلتا ہے، پڑھیے آپ، بغیر پڑھے گزارا نہیں ہے۔ علم کی فوقیت کا یہی سے علم ہو جاتا ہے۔ علم ایک بہت بڑی دولت ہے۔ علمہ شدید القوی، سکھلایا، کس نے سکھایا؟ سکھلایا حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہی لے کے آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو بتلاتے تھے اور سکھلاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کا بھی ایک عہدہ ہے، لیکن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے۔ ساری مخلوقات جو اس دنیا میں موجود ہیں یا جو چلی گئی ہیں، سب سے اونچا مقام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن غیب کو وحی کے ساتھ جوڑنا یہ سراسر غلط ہے۔ جیسے کہ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، کسی آپ ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو سکھا رہا ہے، کسی مولانا سے دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہا ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی ولی جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سب کا مقام ہے اپنی اپنی جگہ پہ۔ تو میرے بھائی اس بات کو سمجھیے کہ علم وحی کی ضرورت کیوں پڑی، علم وحی کی ضرورت کیوں پڑی۔ اس کی آسان سی مثال ہے، ایک انسان آنکھ کو بند کر لے تو کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن آنکھ کو کھولا اس نے تو اس نے دیکھنا شروع کیا، کہیں دیوار ہیں، کہیں درخت ہیں،
اور کہیں جو ہے سبزہ ہے تو آنکھ نے اس کی مدد کی. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا عقل سے پتہ لگایا جاتا ہے. جیسے درختوں کو دیکھا، اب اس میں جو حکیم ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، جو ماہر ہوتا ہے، وہ پتہ لگاتا ہے کہ بھائی اس درخت سے یا اس جڑی بوٹی سے کیا کام لیا جائے گا. لیکن یہ ساری چیز آئی کہاں سے، کیسے آئی، اور کس لیے آئی، اور کس نے کیا، تو اس کی رہنمائی قرآن کریم ہے ہمارے لیے. اس سے رہنمائی ہوگی جو علم وحی کے ذریعے نازل ہوا. اسی لیے اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب ہوائی جہاز پہ بیٹھے تو سمجھے کہ خدا نہیں، اور جب ہوائی جہاز سے گرے تو ہڈیوں کا پتہ نہیں. لے کے اڑے ہوائی جہاز کو، حالانکہ اس میں جتنی بھی اشیاء لگی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری خالق کی بنائی ہوئی ہیں اشیاء. اس میں لوہا ہے، اسٹیل ہے، جو جتنی چیز، پلاسٹک ہے، سیٹ میں جو کپڑے لگے ہوئے سارے کے سارے وہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائے ہیں. اور حضرت انسان کو اللہ نے دماغ دیا کہ اس کو ترکیب دے کے اس نے ہوائی جہاز بنا دیا. اور جب وہ بن کے اڑنے لگا تو خدا کا تصور اس کے ذہن سے نکل گیا. تو اس لیے دیکھا ہوگا آپ نے کہ کبھی ہوائی جہاز میں آگ لگ جائے یا گرنے یا قریب آ جائے تو جس نے خدا کو کبھی زندگی میں یاد بھی نہیں کیا ہوگا وہ اللہ کو یاد کرنے لگ جائے گا، باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. وہ اس وقت اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اب اسی کو آواز دو تو کوئی بات بنے. تو علم وحی کی ضرورت اس لیے پڑی. اب وہاں پہ خدا کو کیوں پکار رہا ہے انسان؟ جب ہوائی جہاز گرنے لگ جائے یا سمندر میں جو ہے پانی کا جہاز ڈوبنے لگ جائے، کسی طبقے کے لوگ ہیں، کسی فرقے کے لوگ ہو، وہ خدا کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ دل جو ہے نا، یہ دل، اس کو یہ بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. خدا تک پہنچانے میں یہ ضرور یہ ہمیں بتلاتا ہے. اب اس کی ایک مثال میں بتاؤں آپ کو. اچھائی اور برائی کی بات بتلاتا ہوں کہ ایک انسان جا رہا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تو جب وہ کسی کے گھر میں گھستا ہے تو اس کے چہرے پہ آپ دیکھیے گا اداسی ہوگی. دل اس کو لعنت ملامت کر رہا ہے، لیکن دل کے خلاف کام کر رہا ہے. تو بات یہ ساری چیزیں رہنمائی کے لیے ہیں، لیکن کہیں کہیں جا کر کے انسان کی عقل جو ہے وہ وہاں پہ یہ ہو جاتی ہے. اب دیکھیے، ہزاروں لاکھوں اشعار یاد تھے عربوں کو، ایک بکری چلانے والے کو زبانداری پہ بہت عبور تھا ان کو. راستے میں بھٹک رہے تھے، وہ کوئی راستہ نہیں تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، شراب کے نشے میں دھت تھے. جو غریب ہے وہ غریب ہے، جو غلام ہے وہ غلام ہے. غلام آقا کے سامنے اچھا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے. ایک عجیب منظر تھا مکے کا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا تو کیا کہا؟ اندھیرے میں تھے وہ لوگ. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کیا تاکہ یہ لوگوں کو نکالے تاریکی سے روشنی کی طرف. تو یہ پوری عرب قوم اندھیرے میں تھی، تو اس قرآن کریم کے ذریعے صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندھیرے سے نکالا اس قوم کو، اور زندگی کا مقصد بتایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہیں کس لیے یہاں بھیجا گیا ہے. تو یہ وحی جو ہے
یہ انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مقصد اس کا کچھ اور ہے، اور اس کا مقصد، اس میں بڑے بڑے جھگڑے ہیں۔ رسول اللہ کو غیب تھا، اگر کسی نے بول دیا کہ بھائی غیب تو اللہ کا علم ہے، رسول اللہ کو علم وحی عطا کیا گیا، تو رسول اللہ کا مقام آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے، اب تم اس کو خدا ماننے لگ جاؤ، تو بولے گا یہ غلط ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک حد ہے، اس حد تک رہنا چاہیے، اس حد کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اور خدا کیا ہے، خدا کا رتبہ نبی سے بڑھا دے، تو اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا دے۔ یہ جو ہے نا، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے۔ یہاں قوم گمراہ ہو رہی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں جن کو صرف اپنے دال روٹی سے مطلب ہے، اسی غیب اور وحی میں لوگوں کو الجھا کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہی ایک بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا علم ہے، اور وہی کس طرح سے نازل کیسے ہوئی؟ قرآن آپ تک جو آیا اور جبرائیل علیہ السلام کو جو لے کے آئے تو آپ کو کتنی دقت ہو جاتی تھی، آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، لرزہ طاری ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ کسی کے زانو پہ اگر آپ سر رکھے ہوئے ہیں تو اتنا وزن ہوتا تھا کہ کہنا ہے ان کا کہ بھائی لگتا تھا کہ پاؤں ٹوٹ جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ ایک الگ علم ہے، یہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن کھانا نہیں کھا رہے، 15 دن کا روزہ ہے، روزہ ہے 15 دن کا، کھانا تو کھا رہے ہیں، ظاہر روزہ تو کھولے گا نا انسان بھائی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی کام شروع کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو ان کی موت واقع ہو جائے گی، تو ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ 15 انا نبی ہوں، میں نبی ہوں، تم نبی کے ذاتی عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تمہیں جو حکم ہوا ہے، جو آرڈر کیا گیا ہے، تم اسی کو جو ہے کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دین جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، یہ تمہارا کام ہے۔ تم نبی نہیں ہو سکتے، نبی کے ذاتی عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہی ایک بہت بڑا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا، اور قرآن کریم اسی کے ذریعے نازل ہوا، وہاں تک ہماری رسائی نہیں، اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو وحی سے شروع کیا ہے، کیونکہ سارے نماز، زکوٰۃ، حج، ایمان، طہارت، معاملات، تجارت، ساری چیزیں جو ہے سب جو ہے یہ سب جو ہے وحی میں سمویا ہوا ہے، یہیں سے انہوں نے شروع کیا ہے۔ اور کئی جو ہے محدثین نے جیسے 66 کتابیں ہیں، کسی نے جو ہے کتاب الایمان سے شروع کیا، کسی نے کتاب الصلاۃ سے شروع کیا، کسی نے کتاب الطہارت سے شروع کیا ہے۔ ظاہر ہے جب تک پاک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایمان سے شروع کیا ہے، جب تک ایمان نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور کسی نے جو ہے کیا یہ عقائد سے، یہ میں اتنا مفصل طریقے سے بھی نہیں بتا سکتا ہوں، بہت بات لمبی ہو جائے گی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم وحی سے شروع کیا، چونکہ یہ سب کی شاخیں وحی سے ملتی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں۔ اور وحی کی بہت بڑی بڑی تعریف ہے، تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اب آگے جو ہے وحی کیسے نازل ہوئی، وہ قرآن کس طرح سے نازل ہوا، اور کیا اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، اس پہ انشاءاللہ آگے پھر اگلے جمعہ کو انشاءاللہ فرائیڈے کو پھر میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو کچھ حقیر نے لوگوں تک پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.